محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان بنیادی طور پر خطا اور لغزش کا پتلا ہے۔ دن کے 24 گھنٹوں میں جانے انجانے میں شعوری اور غیر شعوری طور پر اس سے مختلف قسم کے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ کوئی شخص اس دنیا میں بے گناہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے جسے اللہ رب العزت نے معصوم عن الخطا قرار دیا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا ولی، عبادت گزار، اللہ کا بندہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ دراصل اللہ پاک نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ اگر وہ ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو وہ شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو اسے گن نہیں سکتے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو اس روئے زمین پر پہلے انسان اور پہلے نبی کی حیثیت سے مبعوث ہوئے تھے، جنت میں ان سے بھی یہ غلطی سرزد ہوئی اور انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا تھا۔ شیطان نے انہیں ورغلایا کہ یہ درخت تمہیں ایسی زندگی عطا کرے گا جو جاویدانی زندگی ہوگی، تمہیں موت نہ آئے گی، خلود اور ابدی زندگی ہوگی۔ بھول گئے حضرت آدم اور شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ قرآن کہتا ہے وَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو، حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت حوا کو وسوسہ اندازی کی، انہیں بہکانے میں کامیاب ہو گیا۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ گمراہی کے راستے پر چل پڑے۔ اللہ نے ان کے حال پر توجہ کی، انہیں توبہ کی توفیق نصیب ہوئی اور ان کے توبہ کو اللہ رب العزت نے قبول فرمایا۔ بائبل کہتی ہے کہ حوا تھیں جنہوں نے آدم کو اس درخت کا پھل چکھنے کے لیے اکسایا تھا اور اسی لیے وہ گناہ کی جڑ ہیں، اور اس گناہ کی پاداش میں آدم و حوا اس سرزمین پر بھیج دیے گئے۔ قرآن بائبل کے اس اعلان کی تردید کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ شیطان نے دونوں کو یکساں درجے میں بہکایا تھا، غلطی آدم سے بھی ہوئی تھی اور حوا سے بھی، دونوں شیطان کی وسوسہ اندازیوں کا شکار ہوئے اور دونوں نے اللہ رب العزت سے توبہ کی، اپنے گناہ پر شرمساری کا اظہار کیا، ندامت کا اظہار کیا۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں کی توبہ قبول کی اور پھر خدائی منصوبے کے تحت انہیں اس دنیا میں بھیجا گیا تاکہ اللہ کا خلیفہ بن کر اس سرزمین کو آباد کریں، اللہ کی مرضی کے مطابق ایک صالح اور نیک معاشرہ کو تشکیل دیں اور انسانی تمدن کے ارتقاء میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ غلطی جو سرزد ہو گئی تھی، آج دنیا انسانیت، تمام تر لوگ، خواہ وہ کسی قبیلے اور نسل سے تعلق رکھتے ہوں، کسی مذہب کے ماننے والے ہوں، یہ خطا، اس لغزش اور اس گناہ سے مبرہ نہیں ہیں۔ غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، گناہ اور غلطی کا صادر ہو جانا یہ انسانیت کے مقاف رفیع اور مقام بلند سے فروتر نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان ہے تو اس سے گناہ بھی سرزد ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے فرمایا
کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ سن لو، آدم کے تمام بیٹے گنہگار ہیں، اور بہترین گنہگار وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ لیکن گناہوں سے یہ توبہ، نافرمانی پر یہ اصرار نہ کرنا، بغاوت کی روش پر ندامت کا اظہار، یہ ایک مومن کی شان ہے، اور یہ توبہ اور یہ ندامت اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو دو قطرے بہت پسند ہیں، ایک خون کا وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے کسی مسلمان کے بدن سے بہے، اور ایک آنکھ سے بہنے والا وہ قطرہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے ٹپکے۔ خلوت میں، رات کی تنہائیوں میں، جب پوری دنیا سو رہی ہو، ایک مسلمان اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عہد کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے محترم ناظرین کرام کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب روم و ایران کی فتوحات ہو رہی تھیں، ایران کے سپہ سالار رستم نے اپنا ایک جاسوس مسلمانوں کی فوج میں بھیجا کہ جا کے معلوم کرو کہ ان عربوں کے اندر وہ کیا خصوصیات پیدا ہو گئی ہیں کہ آج وہ عرب جو کل تک بدو تھے، جو ہمارے تابع تھے، جو چرواہے تھے، ان پڑھ اور جاہل تھے، گنوار اور بد تہذیب تھے، آج روم اور ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھے ہیں۔ ان کے اندر کیا ایسی خوبی پیدا ہو گئی ہے جس نے ان عربوں کو دنیا کی دو سپر پاورز کے مقابلے میں لا کھڑا کیا ہے۔ اسلامی فوج کا معائنہ کیا اس جاسوس نے، چپکے سے پورا جائزہ لیا۔ اس نے جا کر کے رستم کے دربار میں جو مسلمانوں کی دو خصوصیت بیان کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے ان مسلمانوں کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے کہا، رہبان باللیل وفرسان بالنہار، یہ مسلمان رات کے راہب ہیں، دن کے شہ سوار ہیں۔ انہیں دن میں دیکھو گے تو گھوڑی کی ننگی پیٹھ پر جنگ کرتے ہوئے پاؤ گے، ایسا محسوس ہوگا کہ جنگ ان کا شیوا ہے، بہادری ان کی فطرت ہے، موت میں مسکرانا اور موت کو گلے لگانا ان کی شان ہے۔ لیکن جب رات کا وقت ہوگا تو تم ان مسلمانوں کو دیکھو گے کہ یہ راہبوں کی طرح سے دنیا سے کٹ کر اللہ کے حضور رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، اپنے کیے پر پچھتا رہے ہیں، ان کی آنکھیں اشکبار ہیں، ان کے بدن پہ لرزاں طاری ہے، اللہ کے حضور بار بار توبے کا اقرار کر رہے ہیں۔ یہ دو متضاد صفات صحابہ کرام میں جمع ہو گئی تھیں محترم ناظرین کرام، کہ ایک طرف وہ بہترین شہ سوار، مرد مجاہد، اللہ کی راہ میں لڑنے اور مرنے والے، اور دوسری طرف شب زندہ دار، تہجد گزار، اللہ کے حضور رونے اور گڑ گڑانے والے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے انہیں عزت اور سرخروئی سے ہمکنار کیا۔ قرآن کریم نے ان مسلمانوں کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے ایک اور جگہ فرمایا، التائبون العابدون، یہ اہل ایمان وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں۔ توبہ اور ندامت سے انسان کی شان گھٹتی نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اس انتظار میں رہتا ہے کہ اس کا بندہ کسی بہانے سے اس کے دربار میں حاضر ہو، اپنے گناہوں کا اقرار کرے۔ اللہ رب العزت نے سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا
واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی جناب میں توبہ کرو، سچی توبہ۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو تم سے مٹا دے اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اس دن جس دن اللہ رب العزت نبی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہ کرے گا، ان کی روشنی ان کے آگے اور دائیں دوڑ رہی ہوگی۔ وہ دعا کر رہے ہوں گے، اے ہمارے رب تو ہماری روشنی کو مکمل کر دے، ہمارے گناہوں کو تو بخش دے، بے شک تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو خطاب کرتے ہوئے سچی توبہ کرنے کی، توبہ نصوح کرنے کی تلقین کی ہے۔ کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو توبہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ نعوذ باللہ، یہ مجرم لوگ نہیں تھے، یہ گنہگار لوگ نہیں تھے، یہ وہ معاشرہ تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست فیضیت یافتہ اور تربیت یافتہ تھا۔ وہ صحابہ اکرام تھے جنہیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں خود یہ سرٹیفکیٹ عنایت کیا تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ وہ صحابہ اکرام تھے جن کی مدح و توصیف قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بار بار کی تھی، لیکن ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ کی طرف پلٹو، توبہ نصوح کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ اللہ رب العزت تم سے تمہاری برائیوں اور گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا۔ یہ توبہ جتنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے ضروری تھی، اس سے کہیں زیادہ ضروری، اس سے کہیں زیادہ واجب الاتباع، اس سے کہیں زیادہ قابل عمل ہم اور تمام مسلمانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے۔ دن میں ہم ہر بار 24 گھنٹے میں شعوری یا غیر شعوری طور پر نامعلوم کتنی زیادہ گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اگر ایک بندہ مومن اخلاص کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ کرے تو اس کے چھوٹے موٹے گناہ اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں یہ غور کرنے کی بات ہے کہ ان مسلمانوں کی خصوصیت یہ بتائی گئی کہ وہ اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو جنت میں داخل کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ صحابہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا ذنوبنا انک علی کل شیء قدیر، کہ اے ہمارے رب تو ہمارے نور کو، ہماری روشنی کو تو مکمل کر دے، ہمارے گناہوں کو تو بخش دے۔ صحابہ اکرام رہت دنیا تک کے لیے سب سے زیادہ منتخب، معزز اور مکرم افراد پر مشتمل وہ معاشرہ تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کی خوشنودی، ان کی جنت کی بشارت سنائی، لیکن ان کے تقوی اور ان کی خدا ترسی کا یہ عالم تھا کہ وہ مسلسل اللہ رب العزت کے حضور یہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اہل ایمان مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، تقوی کے جس مقام پر بھی وہ فائز ہوں، تہجد گزاری اور عبادت گزاری میں کتنا ہی اونچا مقام وہ رکھتے ہوں، صدقہ و خیرات اور انفاق میں کتنا ہی زیادہ وہ سبقت کرنے والے ہوں، عبادت و ریاضت میں اللہ نے انہیں کتنی ہی زیادہ توفیق نصیب دی ہو، انہیں اپنے تقوی پر، اپنی دینداری پر غرور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تقوی کا غرور انسان کے سارے اعمال کو کھا جاتا ہے۔ بعض بدو ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ کر اپنی دینداری کا احسان جتاتے تھے۔ اللہ نے انہیں ڈانٹا، قل اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم رسول کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنی دینداری کا احسان جتانا چاہتے ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ تم نے اسلام قبول کر کے کوئی اللہ پر، اس کے رسول پر احسان نہیں کیا ہے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم من ہداکم للایمان، کہہ دو
کہ تم نے اسلام قبول کر کے ہم پر کوئی احسان نہیں کیا ہے، یا اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ اس نے تم کو ہدایت قبول کرنے کی توفیق بخشی۔ یہ خاکساری، یہ فروتنی، یہ عاجزی، یہ توبہ اور ندامت اللہ کی بارگاہ میں انتہائی مقبول، انتہائی پسندیدہ ہے۔ لیکن یہ توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب اس کی بنیادی شرطیں وہ قبول کی جائیں، ان کو شرطوں کو پورا کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی کا رویہ یہ ہو، صبح کو میں پی، شام کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ یہ رند خرابات کا عالم ہے۔ رندوں میں اور اہل ایمان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اہل ایمان کی خصوصیت تو یہ بتائی گئی کہ جیسے ہی قرآن پاک میں اعلان ہوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ شراب، یہ جوئے، یہ پانسے، یہ سب کے سب گندگی ہیں، شیطان کے کام ہیں، ان سے توبہ کرو۔ یہ آیت نازل ہوئی تو روایات میں آتا ہے کہ لبوں تک پہنچے ہوئے جام رک گئے، مدینہ میں شراب کے مٹکے توڑ دیے گئے، مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی، فوراً اللہ کے اس حکم پر عمل ہوا۔ پہلی شرط، اسی لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ توبہ نصوح، خالص اور سچی توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اسے وہ چھوڑ دے۔ ایسا نہ ہو کہ آج وہ توبہ کرے، کل پھر اس گناہ میں لگ جائے۔ گناہ سے توبہ کرے تو پوری طرح سے اس گناہ کو چھوڑ دے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ ندامت کا اظہار کرے، وہ روئے، وہ گڑ گڑائے، وہ توبہ و ندامت کا اظہار کرے۔ اگر انسان توبہ نہ کرے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اور جب وہ اللہ کے حضور روتا اور گڑ گڑاتا ہے تو وہ دھبا دھل جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو سیاہی پھیلتی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے پورے دل کو سیاہ کر دیتی ہے۔ پھر انسان بے ضمیر ہو جاتا ہے، اس کا نفس لوامہ سو جاتا ہے، اس کے اندر گناہ کی کوئی حس باقی نہیں رہتی، دوسروں کے حقوق پر ظلم کرتا ہے دن دہاڑے، اور شیطان اس کے تمام گناہوں کو انتہائی خوشنما بنا دیتا ہے۔ اس لیے یہ ناگزیر ہے توبہ نصوح کے لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں انسان حاضر ہو اور توبہ و شرمندگی کا اظہار کرے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اس بات کا عزم راسخ کرے کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرے گا، دل میں طے کر لے، ٹھان لے، جذبہ صادق ہو، نیت اس کی مخلص ہو، طے کرے، ایسے اسباب و وسائل فراہم کرے کہ آئندہ سے اس گناہ کے وہ قریب نہ جائے، اور نہ صرف یہ کہ گناہ کے قریب نہ جائے بلکہ اس گناہ کو جانے والے جتنے راستے ہو سکتے ہوں، جتنے ایسے اسباب و وسائل ہو سکتے ہوں جس سے اس گناہ کی رغبت ملتی ہو، ان تمام اسباب و وسائل کو وہ چھوڑ دے۔ آخری شرط جو علماء کرام نے توبہ نصوح کے لیے ضروری قرار دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس گناہ، اس غلطی اور اس لغزش کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے تو جس کا حق اس نے غصب کیا ہے وہ حق اسے واپس کرے۔ محض زبان سے توبہ توبہ کرنا اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ ایک حق وہ ہے جو انسان کے اوپر اللہ کا عائد ہوتا ہے۔ اللہ رحمان و رحیم ہے، وہ غفار ہے، وہ گناہوں کا معاف کرنے والا ہے۔ نہ معلوم کتنے گناہ اللہ کے تئیں ہم کرتے ہیں، اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ہم معافی مانگ لیں اللہ رب العزت ان کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے بندوں کے حقوق تلف کیے ہیں، اگر ہم نے کسی کا مال غصب کیا ہے، ہم نے کسی پر ظلم کیا ہے، ہم نے کسی کو تماچا مارا ہے، ہم نے کسی کے ڈاکہ ڈالا ہے، ہم نے کسی کو بے آبرو کیا ہے، ہم نے کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، تو اللہ رب العزت ہم لاکھ توبہ کریں وہ توبہ ہمارے منہ پر مار دی جائے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں، غریب کسے کہتے ہیں؟ قالوا المفلس منا من لا درہم لہ ولا دینار، ہم اپنے درمیان غریب اس کو کہتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں،
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المفلس من یاتی یوم القیامت صلاۃ و صیام و زکوۃ وقد شتم ھذا وقد سب ھذا وقد اکل مال ھذا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، لاغر، مفلس اور غریب میری امت میں وہ شخص ہے جو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، نمازیں لے کر کے، زکوٰۃ لے کر کے، روزے لے کر کے، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تماچا مارا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، وہ ہے مفلس۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے کہے گا کہ اس نے جس کے حقوق اس نے غصب کیے تھے، جس پر اس نے زیادتی کی تھی دنیا میں، جس کو اس نے گالی دی تھی، جس کو اس نے ستایا تھا، اس کی ساری نیکیاں، اس کی نمازیں، اس کی زکوٰۃ، اس کے صدقہ و خیرات، اس کے حج، یہ سب کے سب ان مظلوموں میں بانٹ دو۔ فرشتے اس کی یہ نمازیں، اس کی زکوٰۃ، اس کا روزہ، اس کا صدقہ و خیرات سب مظلوموں میں بانٹ دیں گے۔ پھر اللہ رب العزت حکم دے گا کہ مظلوموں کے جو گناہ ہیں یہ سارے گناہ اٹھا کر اس نمازی کے سر پہ لاد دو۔ فرشتے ان سارے مظلوموں کے جو گناہ ہوں گے، انہوں نے زندگی میں جو نافرمانیاں کی ہوں گی، وہ ساری نافرمانیاں، وہ سارے گناہ اس حاجی، اس نمازی، اس روزہ دار کے سر پہ لاد دیں گے۔ حدیث کہتی ہے کہ پھر فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ محترم ناظرین کرام، یہ حدیث بڑی عبرت ناک ہے، بڑی عبرت ناک ہے، بڑا سبق آموز ہے۔ اللہ کے رسول کا یہ فرمان، آپ نے فرمایا کہ میری امت کا غریب، میری امت کا مفلس، میری امت کا نادار شخص وہ ہے۔ غربت اور مفلسی یہ پیسے کی قلت سے نہیں آتی، اسباب و وسائل کی کمی سے غربت نہیں آتی۔ غریب وہ شخص ہوگا جو تمام تر نیکیاں کرنے کے باوجود محض اس جرم میں کہ اس نے بندوں کے حقوق ہڑپ کیے تھے، قیامت کے دن لاچار و غریب کھڑا رہ جائے گا۔ دیکھتے دیکھتے اس کی نیکیاں مظلوموں میں بانٹ دی جائیں گی اور آخر کار سزا کے طور پر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں خالص اور سچی توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب ان ساری شرطوں کو ایک بندہ مومن تسلیم کرے، ان کے تقاضوں کو پورا کرے اور سچے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔